نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عزیزان محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے چند وہ باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو آج نئے سال کے تعلق سے پھیلائی جا رہی ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ماشاءاللہ جناب محمد شعیب رضا میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ بات میرے سامنے رکھی کہ حضرت سوشل میڈیا پر کافی ٹائم سے یہ میسج چل رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور آپ بھی حیران ہوں گے سن کر کے کہ دیکھیں آپ کہ اس میں کیا انہوں نے کہا ہے۔ یہودیوں کا طریقہ ہے میرے دوستو، عیسائیوں کا طریقہ ہے کپڑے آج پہننا تھا پہن لیا۔ اگر نئے سال کی وجہ سے اگر کوئی آدمی کپڑے پہنتا ہے تو اس کا کفن تنگ ہو جائے گا۔ کل اگر کوئی آدمی نئے سال کی وجہ سے اچھا کھانا پکا کر کھاتا ہے تو ایک دانہ اس کے لیے لعنت بھیجے گا۔ اللہ اکبر! یعنی آپ غور کریں کہ اگر کوئی نئے سال کی وجہ سے نیا کپڑا پہنتا ہے تو اس کے لیے اس کا کفن تنگ ہو جائے گا، اور اگر کوئی نئے سال کی وجہ سے اچھا کھانا بناتا ہے تو اس کے لیے وہ کھانے کا دانہ دانہ لعنت کرے گا۔ میں یہ جو بھی صاحب ہیں جہاں کے بھی ہیں، اگر ان تک یہ میری ویڈیو پہنچے تو ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ کون سی کتاب میں لکھا ہے یہ اور کہاں پر لکھا ہے کہ نئے کپڑے پہننے والے کا 1 جنوری کو کفن تنگ ہو جائے گا یا اچھا کھانا بنانے والے کا جو ہے دانہ دانہ لعنت کرے گا۔ میرے بھائی، صحیح اور اچھے کپڑے پہننا جائز ہے، اور جو ہے اچھا کھانا کھانا بھی جائز ہے۔ تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ کوئی غلط کام کرے گا اس دن یا کسی بھی دن، تب اس کے لیے یہ باتیں ہیں کہ اس کا کفن تنگ ہو جائے اور اس کو رزق میں اس کے کمی آئے یا عمر میں بے برکتی آئے۔ لیکن یہ کیا کہ آپ نے یہ اچانک سے اتنی بڑی بڑی باتوں کو بول دیا اور نام آپ اسلام کا لے رہے ہیں، تو یہ غلط بات ہے نا۔ میسج غلط نہ پہنچائیں عوام تک۔ نہ اچھے کپڑے پہننے سے کفن تنگ ہوتا ہے، نہ اچھا کھانا کھانے سے اس دن کھانے کا کوئی دانہ لعنت کرتا ہے۔ تو یہ غلط بات ہے۔ آگے دیکھیں، یہ یہیں پر نہیں رکے بلکہ انہوں نے اور بھی بہت کچھ کہا۔ یہودیوں کا طریقہ ہے میرے دوستو، عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے میرے دوستو، عیسائیوں کا طریقہ تنگ ہو جائے گا۔ کہتا ہے تو ایک دانہ اس کے لیے لعنت بھیجے گا۔ اگر کوئی آدمی کل نئے سال کی وجہ سے آزاد زندگی گزارتا ہے تو اس کی آزادی اس کے لیے لعنت کرے گی۔ اپنے بچوں کو اسکول کو چھٹی ہے تو اپنے بچوں کو اپنے گھر کے اندر کنٹرول کر کے رکھو، اپنے فون کو ہاتھ کر کے رکھو۔ اگر کسی کا میسج آ جائے تو فوراً ڈیلیٹ کرو۔ میسج بھیجنے والے کے لیے یا تو ہدایت کی دعا کرو یا تو اسے بددعا کر دو۔ اللہ اکبر! یعنی میسج اگر کوئی ہیپی نیو ایئر کا بھیج دے تو اس کے لیے یا تو ہدایت کی دعا کرو یا اس کے لیے بد دعا کر دو۔ اللہ اکبر! کہ اس نے یہ بہت بڑا حرام کام کر دیا۔ اللہ اکبر! آپ غور کریں کہ اس قسم کی بے دلیل باتیں یہ جو بھی ذہن اور عقل رکھنے والا سنتا ہوگا تو وہ یہ کہتا ہوگا کہ اسلام میں اس قسم کی باتیں پھیلانے کا تو کوئی رواج ہے نہیں، اور نہ ہی ان باتوں کا کوئی اسلام سے تعلق ہے۔ کہ بتائیے کہ، اور آگے انہوں نے ایک جملہ اور بولا ہے، آپ حیران ہوں گے سن کر کے۔ میں تو بڑا حیران ہوا جب مجھے میرے بھائی صاحب نے بھی یہ میسج دکھایا تو میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ کون سی بے دلیل باتیں کر رہے ہیں کہ میسج بھیجنے والے کے لیے بد دعا کر دو۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا برا کام کر دیا اس نے۔ ہیپی نیو ایئر کا مطلب یہی تو ہوتا ہے نیا سال آپ کو خوش رکھے یا نئے سال میں آپ کے لیے خوشیاں ہوں، تو ان میں تو کوئی غلط بات ہے نہیں۔ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر کوئی شراب پیے غلط کام کرے تو اس کے لیے کچھ جو ہے ایسی دلیلیں لائیں، نہ یہ کہ مطلب مبارکباد دینے کو بھی اور خوشی کی بات کہنے کو بھی یہ حرام اور ایسا ٹھہرا دیں۔ اب آگے کی بات ذرا ان کی سن لیجئے، کیا کہتے ہیں یہ۔ اپنے میسج کو ایسے پہنچاؤ کہ جنوری کی 1 تاریخ کو ہیپی نیو ایئر کا جملہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے لا الہ الا اللہ کو مٹا سکتا ہے۔ اللہ اکبر! جنوری کی 1 تاریخ کو ہیپی نیو ایئر کا جملہ ہو سکتا ہے تمہارے لا الہ الا اللہ کو مٹا سکتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ غور کریں آپ کہ یہ جملہ ہیپی نیو ایئر کہنے والے کے ایمان کو تو اور کلمے کو تو نہیں مٹائے گا، لیکن یہ جملہ جن صاحب نے بولا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کا ایمان اس جملے کے بولنے سے مٹ جائے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ زمین پر جب بھی لا الہ الا اللہ کہا جائے گا، پیارے آقا نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، زمین پر جب تک لا الہ الا اللہ کہا جاتا رہے گا تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت اس وقت آئے گی جب زمین سے لا الہ الا اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے۔ تو اب آپ غور کریں کہ صرف ہیپی نیو ایئر کا جملہ لا الہ الا اللہ کو مٹا دے، معاذ اللہ رب العالمین! کتنی چھوٹی سوچ ہے یہ۔ اللہ اکبر! تو میری گزارش ہے کہ اس قسم کی تقریریں
ये या जिन्होंने भी ये बोला है उन तक मेरी ये बात आप पहुंचा दें, और इस किस्म की बेदलील तकरीरों पर बिल्कुल भी अपनी तवज्जो ना करें, और हो सके तो बासनद उलमा और बाइल्म उलमा उनसे जो है अपना राबता कायम करें, और उन तक जो माशाअल्लाह रब्बुल आलमीन एक पहचान रखते हैं उनसे मसाइल को दरियाफ्त करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। अब रही बात यह कि इसकी मुबारकबाद देना कैसा है, इस पर चंद दलाइल मैं आपके सामने पेश कर देता हूं ताकि बात कोई मेरी अपनी तरफ से भी ना रहे और इस बात का हवाला भी आपके सामने आ जाए ताकि हमारे भाइयों तक जो भी बात पहुंचे दलील के साथ पहुंचे। सबसे पहले हम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा खां अजहरी अली रहमा उनका कौल पेश करना चाहते हैं आपके सामने। आप फरमाते हैं नया साल मुबारक हो बजरिया दुआ कहने में हरज नहीं है, जबकि तशब्बो ना हो गैरों से और ना तशब्बो मकसूद हो, यानी ईसाइयों से मुशाबहत ना हो और ना हमारा मकसद ये हो कि ईसाई खुश हों या ईसाइयों की तरह हम कोई ऐसा रिवाज करें कि जैसे वो इस रात में ज्यादा से ज्यादा शराबें पीते हैं, गुनाह के काम करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना। हम बस ये कह सकते हैं कि भाई ये मुबारक हो आपके लिए और इस साल में आपके लिए ज्यादा से ज्यादा बरकत हो। अब सुने मुहक्किक़ मसाइल जदीदा हजरत मुफ्ती मोहम्मद निजामुद्दीन रजवी बरकाती प्रिंसिपल जामिया अशरफिया मुबारकपुर, वो फरमाते हैं कि नए साल की मुबारकबाद देने का ये मतलब होता है कि ये साल आपके लिए मुबारक रहे, खैर से गुजरे। ये जायज है कि दुआए खैर है। हाँ, अगर कोई अंग्रेजों के बनाए हुए माहो साल की ताजीम के लिए कहे तो मकरूह है, मगर आम तौर पर मुसलमान ये नियत नहीं रखते बल्कि उनका मकसद दुआए खैर होता है और इसमें कोई मुजायका नहीं है। दूसरी बात, मुफ्ती अकील खान कादरी मिसबाही जामिया इस्लामिया रोनाही फैजाबाद यूपी फरमाते हैं साले नौ की आमद यकीनन नेमत इलाही है। इस एतबार से तबरीक को तहनीयत पेश करना बाइस फरहत व इंबिसात है जो बिला शुबा जायज है, मगर बुजुर्गानी दीन इस तरह के तकल्लुफात और उर्फिया से हमेशा दूर रहे हैं। इस वजह से दौरे माजी में इस तरह की कोई मिसाल इल्म में नहीं आई, लेकिन ये जायज है। और आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए, ये मैंने उलमा की चंद बातें आपके सामने रखी, अब ये आपके हाथ में है कि आपको किस तरीके से नया साल मनाना है। फिलहाल मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि 2018 में या इससे पहले जो आपके गुनाह हुए हों उनके लिए माफी मांगे, और 2019 से जो इब्तिदा होने वाली है उसके लिए आप जो है ये अकीदा बना लें कि इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन ना कोई नमाज छुटनी है, और अभी से ये चीज शुरू कर दें, ना नमाज छोड़ें ना कुरान की तिलावत छोड़ें, बल्कि बेहतर से बेहतर काम करें, सदका तो खैरात दें, तो इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन कामयाबी और कामरानी है। और एक दूसरे को मुबारकबाद देने में भी कोई बुराई नहीं है। मौला तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल करने और बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।